نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون۔ پارہ نمبر 14 سورۃ النحل، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1، 2، 3 اور 4۔ آتا امر اللہ، آ چکا ہے اللہ کا حکم، فلا تستعجلوہ، پس تم اس کے لیے جلدی نہ کرو، سبحانہ، اللہ کی ذات پاک ہے، وتعالی، اور برتر ہے، عما یشرکون، اس سے جو یہ لوگ اللہ کا شریک بناتے ہیں۔ ينزل الملائکۃ، اللہ نازل فرماتا ہے الملائکۃ، فرشتوں کو، بالروح، وحی کے ساتھ، من امرہ، اپنے حکم سے، علی من یشاء، جس پر وہ چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ان انذروا، کہ تم ڈراؤ اپنے قوم کو، انہ، کہ لا الہ، کہ کوئی معبود نہیں، الا انا، سوائے میرے، یعنی اللہ کے بغیر، فاتقونی، اور مجھ سے ہی ڈرو، یعنی اللہ ہی سے ڈرو۔ خلق السماوات، پیدا کیا ہے اس نے آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ، تعالی، برتر ہے، بلند ہے، بالا ہے، عما یشرکون، اس سے، اس چیز سے جسے وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ خلق الانسان، پیدا کیا ہے انسان کو، من نطفۃ، نطفہ سے، فاذا هو خصیم مبین، پھر وہ ہو گیا اچانک، خصیم، جھگڑنے والا، مبین، کلم کلا۔ سورۃ النحل مکی صورت ہے، مطلب ہجرت سے پہلے نازل ہے، 128 آیات اور 16 رکوع پر مشتمل ہے۔ سورہ کہف کے بعد نازل ہے، اور حالت نزولی میں یہ 70ویں نمبر پہ ہے، اور حالت جموعی میں یہ 16ویں نمبر پہ ہے۔ ماقبل کے ساتھ ربط اور مناسبت یہ ہے کہ گزشتہ صورت میں
سورۃ الحجر کے آخر میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور الیقین سے مراد موت ہے، جو کہ قیامت صغریٰ ہے، اور سورہ نحل میں قیامت کبریٰ کا ذکر ہے۔ اور یہ بھی ہے کہ گزشتہ سورت میں سورۃ الحجر میں منکرین کافرین کے احوال کا بیان تھا، ان کے عذاب کا ذکر تھا، مومنین کے ثواب کا ذکر تھا۔ سورۃ النحل میں کافرین، مشرکین، منکرین کے احوال، عذاب اور مومنین کے ثواب کا تذکرہ ہے۔ امام الاولیاء امام احمد علی لاہوری رحمہ اللہ الباری فرماتے ہیں کہ خلاصہ صورت ہے مقصد وحی دعوت الی التوحید ہے۔ سورت کا نام سورۃ النحل ہے۔ نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اور یہ تسمیۃ الکل باسم الجزء الاعظم کے قبیلے سے ہے، جبکہ سورہ نحل کا دوسرا نام سورۃ نعم ہے، یعنی اس سورت میں اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ بھی ہے۔ سورہ نحل کو بغیر کسی تمہید کے وعید شدید اور مصیبتناک عنوان سے شروع کیا، اور فرمایا اتا امر اللہ، اتا فعل ماضی کے ساتھ ذکر کیا، اور اشارہ ہے اس طرف کہ چونکہ فعل ماضی امر تحقق پر دلالت کرتے ہیں، تو معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا قیام اور تحقق ایک امر یقینی ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اور بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، یعنی میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے آپس میں یہ دو انگلیاں ہیں اور دو انگلیاں ملی ہوئی ہے، ان میں سے یہ جو درمیانی انگلی ہے یہ ذرا سے آگے بڑھی ہے، تو قیامت جو ہے وہ بالکل بعثت نبوی اور قیامت کا اتنا فاصلہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء ہے، یہ امت آخر امت ہے، اور قرآن آخری کتاب ہے۔ لا امت بعد امتی ولا رسالت بعد رسالتی ولا کتاب بعد کتاب اللہ تعالی عز وجل۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ امر اللہ سے مکذبین کا عذاب مراد ہے، اور معالم التنزیل جلد 2 صفحہ نمبر 61 میں امام بغوی لکھتے ہیں کہ نضر ابن حارث نے کہا تھا کہ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارة من السماء او ائتنا بعذاب علیم، یعنی یا رب العالمین اگر یہ دین اسلام حق ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، یا رب العالمین اگر آپ کی طرف سے واقعی ہے، تو اس کے قبول نہ کرنے پر ہم پر آسمان سے پتھر برسا دیجیے۔ مطلب عذاب میں عجلت کا مطالبہ ہے، لہذا ان بدبختوں پر عذاب آ گیا۔ غزوہ بدر میں سارے ہلاک ہو گئے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اللہ تعالی پاک ہے
شرک سے برتر ہے، بالا ہے، اور مشرکین نے تو اللہ کے لیے شریک بنایا ہے، جبکہ اللہ رب العالمین شریک سے پاک ہے، اور یہ شرک یہ بدترین ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اور پھر فرمایا ینزل الملائکۃ بالروح من امرہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے فرشتوں کے ذریعے وحی نازل فرماتے ہیں، روح سے مراد وحی ہے، اور امرہ میں اس کا بیان ہے، اور الملائکہ سے مراد جبریل امین ہے۔ اللہ کے مرضی ہوتی ہے کہ جبریل امین کی وساطت سے اپنے منتخب بندوں پر وحی نازل فرمائے، اور اللہ کے وہ جو بندے ہوتے ہیں انبیاء علیہم السلام ہوتی ہے، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے قوم کو ڈرائے اس بات سے کہ اللہ کے بغیر غیر کی عبادت نہ کرو، اور فاتقونی صرف اور صرف فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے ڈرو۔ اپنے اندر خوف خداوندی اور خوف آخرت پیدا کرو، یہی ہے کامیابی کی سیڑھی۔ یعنی ہر عمل سے پہلے یہ سوچ فکر کرنا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ کے سامنے میں نے ایک نہ ایک دن کھڑے ہونا ہے۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ہر بندے کا عمل جو ہے وہ سامنے ہوگا، خیر کا عمل ہو یا شر کا عمل ہو، لیکن ہر بندے کا عمل جو ہے وہ سامنے ہوگا۔ اور آیت نمبر 3 میں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہے، خلق الانسان من نطفۃ، اللہ تعالی نے انسان کو نطفہ سے پیدا فرمایا ہے، جو خود انسان کی نظر میں ایک گندی اور ذلیل چیز ہے، لیکن یہ اپنے اصل پر توجہ نہیں دیتے، اپنی اصلیت کو نہیں دیکھتے، اور فیضا و خصیم مبین اذا مفاجاتی ہے، پس یہ انسان اچانک جھگڑالو بن جاتا ہے، اللہ کے مخلوق کے ساتھ بھی جھگڑے کرتا ہے، بلکہ خالق و مالک و رازق کے احکامات میں بھی جھگڑے کرتے ہیں۔ اور سورہ یاسین میں ہے اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم، کیا انسان نے نہیں دیکھا ہے کہ بلا شبہ ہم نے اسے نطفہ سے پیدا کیا ہے، بس اچانک یکایک واضح طور پر جھگڑالو ہو گیا، اور اس نے ہمارے بارے میں مثال بیان کر دی، اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ یہ کہتا ہے کہ ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا، دلیل دیتا ہے اس حال میں کہ وہ بوسیدہ ہو چکی ہو، من یحیی العظام وہی رمیم۔ بدبخت اللہ کی قدرت کامل ہے، تمہاری خلقت مشکل ہے۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا۔ معالم التنزیل جلد 3 صفحہ نمبر 62 میں لکھتے ہیں کہ ابی بن خلف ایک مشرک تھا، ایک دن بوسیدہ ہڈی لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، کہنے لگا کہ کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اس ہڈی کی بوسیدہ ہونے کے بعد دوبارہ زندہ کرے گا؟ تو اس حوالے سے مذکورہ آیات نازل ہوئی۔ بہرحال سبب نزول جو بھی ہو، لیکن اکثر کفار، منافقین، حاسدین اس قسم کے سوالات کرتے ہیں، اور بدبختی، بدقسمتی یہ ہے کہ آج کل کے مسلمان بھی قرآن کریم
اور احادیث نبویہ علی صاحبہا الف الف تحیت و سلام کے حوالے سے بھی حجت بازی کرتے ہیں۔ کبھی کہتے ہیں کہ شیطان ہمارے پیچھے کیوں لگایا، کبھی کہتے ہیں کہ جب پہلے تقدیر لکھی ہوئی تھی تو پھر ہمارا مواخذہ کیوں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہم نے عبادت نہیں کی تو اس میں کیا حرج ہے۔ ایک طرف اسلام کی دعویدار اور دوسرے طرف اسلامی تعلیمات پر اعتراضات اور اسلامی تعلیمات میں نقض نکالنا، یہ کیسی مسلمانی ہے؟ اسلام اتباع کا نام ہے، فرمان برداری کا نام ہے، اور اسی میں کامیابی ہے کہ ہم اللہ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں، اسی میں کامیابی ہے۔